میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ہیں ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی. کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے. ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں. اس کے بعد بہت سی گاڑیاں جو آئی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں کیونکہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے. جی تو بالکل. بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان سجاد حسین. ناظرین، اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 14 دسمبر کو ایک بائیکاٹ مہم چلائی جائے گی اور ساتھ ہی سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائی جائے گی. ہم نے 2014 میں بھی دیکھا عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر انہوں نے بجلی کے بلوں کو آگ لگائی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس بار عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں اور کیا یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی یا نہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ خطرناک ہو جائیں گے، تو ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ خطرناک کس کے لیے ہوئے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں محمد نوید بٹ صاحب. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام. جی نوید صاحب، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. تو یہ تحریک جو ہے یہ کتنی خطرناک ہوگی پی ٹی آئی کے لیے، یا پھر یہ کس کے لیے خطرناک ہے یہ تحریک؟ دیکھیے، سول نافرمانی کی تحریک خان صاحب نے یہ پہلی دفعہ کال نہیں دی. اس سے پہلے بھی وہ 2014 کے دھرنے میں وہ اس طرح کی کال دے چکے ہیں جو بری طرح پٹ چکی تھی. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس تحریک کے 5% بھی جو ہے وہ چانسز نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ خان صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ بار بار حملے کرتے ہیں ریاست کے اوپر. وہ ان کی عادت ہے، وہ انہوں نے کرنے ہیں. پہلے بھی فائنل کال دی تھی. اگر بندہ پوچھے جو پہلے آپ نے فائنل کال دی تھی وہ فائنل تھی یا یہ والی اب جو آپ نے ایک کال دی ہے دوبارہ سے احتجاج کی، یہ والی فائنل کال ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا جی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ریمیٹنس ہیں وہ نہ بھیجیں پاکستان میں. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سارے پیچھے ان کی فیملیز ہیں، انہوں نے کھانا پینا بھی ہے، انہوں نے اپنا گزارا بھی کرنا ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ایک خان صاحب ان کو کال دیں اور سارا وہ چیزیں روک دیں. ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرا، پاکستان کے اندر جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، جو اس میں کوشش کرے گا کہ وہ بل پے نہیں کرے گا یا باقی وہ اگر ریاست کے قانون کو نہیں مانتا تو وہ اریسٹ ہو جائے گا. تو یہ خان صاحب اپنے کارکنوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ خطرناک خان صاحب اپنے کارکنوں کے لیے ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ریسنٹ ڈی چوک میں گرفتار ہوئے ہیں وہ کافی مظاہرین جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. اور اس سے پہلے 9 مئی کے کیسز میں کافی بھی لوگ گرفتار ہیں، ان کی لیڈرشپ بھی گرفتار ہے. تو یہ اناؤنسمنٹ کرنا یہ کارکنوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اور رہنماؤں کے لیے اس پر عمل درآمد کرنا کہ اگر بل جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ بل نہیں پے کریں گے تو وہ تو میٹر کٹ جائے گا. تو یہ تو اپنے ہی کارکنوں اور اپنے ہی رہنماؤں کو مشکل میں نہیں اس سے وہ پڑ جائیں گے؟ نہیں، میں نے جیسے بتایا نا کہ خان صاحب ابھی جو انہوں نے 24 نومبر کی کال دی تھی وہ بھی اٹیمپٹ جو ہے وہ الٹا ان کے کارکنوں کے اوپر پڑی ہے. پارٹی تقسیم ہو گئی ہے، پارٹی کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے، قیادت ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کارکن جو ہے وہ بھی قیادت کے اوپر شک کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب. اور اس کے بعد اب آگے سول نافرمانی، تو اس پہ تو یہ قطعاً یہ کسی دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کال دیں اور کارکن جو ہے وہ پیچھے لگے جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کارکن جو اس میں حصہ لے گا وہ پھنسے گا. آپ نے جیسے قیدیوں کا ذکر کیا، 9 مئی کے قیدی تھے، اب 24 نومبر کے قیدی اس کو کہیں گے. تو جس طرح 9 مئی کے قیدی اندر اپنے بھگت رہے ہیں کیے کی سزا، تو یہ بھی بھگتیں گے. یہ بھی جو جیلوں کچہریوں کی اور عدالتوں کے چکر لگائیں گے. تو خان صاحب ان کے کارکنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب وہ بات نہیں رہی جو کبھی پی ٹی آئی میں ہوتی. ہاں یہ تو ہے. اچھا، انہوں نے 2 مطالبات بھی رکھے ہیں. انہوں نے کہا جو انڈر ٹرائل قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور 9 مئی اور 24 یہ جو نومبر ڈی چوک والا انسیڈنٹ ہے اس پر جوڈیشل کمیشن ایک تشکیل دیا جائے. تو یہ مطالبہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ حکومت اس پہ کر سکے گی یا نہیں؟ نہیں، اس پہ تو ظاہری سی بات ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب ایک مطالبہ رکھیں جی کہ ہمارے کارکنوں کو رہا کیا جائے اور حکومت کے جی ٹھیک ہے جی ہم کر دیتے ہیں جس طرح پہلے بھی وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا. اب ایک انہوں نے ابھی جو فائنل کال دی تھی وہ بھی خان صاحب کی رہائی کے لیے تھی. کیا خان صاحب رہا ہو گئے؟ کنٹینر کے اوپر بڑی سپیچز آئی تھیں. ہاں، بی بی کے لیے جو ہم لے کے بغیر خان صاحب کو لیے بغیر نہیں جائیں گے.
تو خان صاحب رہا ہو گئے, خان صاحب کے اوپر اور سختی ہو گئی ہے اب, ٹھیک ہے, تو اب مزید معاملات خراب ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح کے کوئی مطالبات رکھیں اور حکومت جو ہے وہ کہے جی بالکل اچھا جی آپ نے ہم سے مطالبہ کر دیا, ہم رہا کر دیتے ہیں. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا. نیگوسیشن ہو سکتی ہے, کچھ لے دے ہو سکتی ہے, لیکن اگر پی ٹی آئی سیریس ہو تو پہلی بات تو یہ مذاکرات کے لیے سیریس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جس طرح کے ان کے مطالبات ہیں وہ حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کی جو مذاکرات والی بات ہے وہ کسی اس کا اونٹ جو کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, یہ بشرا بی بی نے ابھی ریسنٹ کے پی کے اندر ایک جو ان کے جہاں باغ ہوئے تھے کارکن, ان کے گھر میں گئی ہیں, انہوں نے تعزیت کی ہے. انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی میں تو بھاگنے والی تو نہیں ہوں میں, اور میں تو اکیلی بھی ادھر کھڑی رہی تھی, اور سیکنڈ میری گاڑی کے اوپر کچھ فائرنگ بھی کی گئی ہے, اور یہ ان کے بیان تھا. یہ میڈیا سے انفارمر انہوں نے گفتگو کی ہے. تو اس پر آپ تھوڑا سا کمنٹ کر دیں کہ کیا آگے کیا کرنے جا رہی ہیں بشرا بی بی. اچھا, بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں بھاگنے والی میں سے نہیں ہوں. اچھا جی, مان لیتے ہیں بھائی, باقی دنیا تو جانتی ہے, لیکن ایسی بات یہ ہے کہ وہ جہاں تک ڈی چوک والی بات ہے تو وہ تو یہ خود بھاگے, لیڈرشپ بھاگی ہے, کارکنوں نے گولیاں کھائی ہیں. اگر یہ بی بی اور یہ سارے ادھر ہوتے تو کسی ایک لیڈر کو تو گولی لگی ہوتی نا, کسی ایک کو بھی نہیں لگی. سارے بھاگ کے جو ہیں وہ پشاور نکل گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور دم دبا کے, اور کارکنوں کو انہوں نے گولیاں کھانے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا. پھر یہ تضاد نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے کارکن چلے گئے اور میں کھڑی وہی رہی. کارکنوں کو کوئی لالی پاپ تو انہوں نے دینا ہے کہ نہیں دینا, انہوں نے کارکنوں کو تو لالی پاپ دینا ہے کہ نہیں دینا. اب یہ ایسے تھوڑی کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم بھاگ گئے, کوئی نہ کچھ تو انہوں نے بتانا ہے نا اس کو. تو بی بی کو کہیں گے بھائی آپ کا کام ویسے پالیٹکس نہیں ہے, آپ پی ٹی آئی کو نقصان ہی پہنچائیں گی, آپ اپنا جو ہے نا وہ اپنا وہ جو جادو ڈھونڈا ہے وہ دیکھیں, باقی جو ریاستی امور ہیں جو سیاسی امور ہیں وہ پارٹی کو دیکھنے دیں. اچھا, اس میں ایک لائٹر موڈ پہ ایک خبر ابھی ریسنٹ ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک نا انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کر سکتے ہیں, اور سیاسی جو ٹمپریچر ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. کوئی ایسے چانسز ہیں جسے سیاست تھوڑی سی کروٹ لے لے؟ کیونکہ جب عمران خان صاحب جب گرے تھے لاہور کے اندر جلسے کے دوران, تو نواز شریف صاحب ان کے ہاسپٹل گئے اور ان کی عیادت بھی کی تھی, جس کو بڑا اچھا انہوں نے جسچر کیا کہ یہ اچھا ہے. یہ دیکھیں میری بات سنیں, میں بات سنیں, جو نجم سیٹھی صاحب نے بات کی ہے انہوں نے ایک ایز اے جنرل بات کی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں بہت وفادار ہیں, وہ ایسا کر سکتے ہیں. ہاں, کھلے دل کے, مطلب ہاں, دشمن کے ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ جائیں گے اور وہ اڈیالہ جیل ملیں گے, لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں ایک بہت بڑے دل کے مالک ہیں اور ایک وفادار انسان ہے, وہ مل سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی کہے نا کہ یار یہ ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے, اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہے, پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے بہتر ہے, تو نواز شریف ایسا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, امپاسبلٹیز میں سے نہیں ہے, یہ پاسبلٹیز میں سے ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ جا کے مل بھی سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اس بندے کے اندر گھمنڈی اتنا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ نے جیسے پہلے کہا سگنل دیے تھے کہ جیسے پہلے کہا بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں, دیکھیں جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ میاں صاحب خود چل کے جب وہ ان کو چوٹ لگی تھی تو وہ مل کے آئے تھے, تو میاں صاحب تو جیتے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ تو نہ بھی جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن دیکھیں ایک انسان کا ظرف کی بات ہوتی ہے, ایک دل کی بات ہوتی ہے. میاں صاحب جو ہے ان انسانوں میں سے ہیں, وہ ایک واقعی وہ لیڈر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ آن بورڈ لیا جائے پاکستان کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اور سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کے اوپر اعتماد کریں تو وہ کر سکتے ہیں, ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے. وہ کسی سے بھی مل سکتے ہیں, کسی طرح کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ نڈر بھی ہیں, دلیر بھی ہیں, وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں جو ارد گرد کے, وہ کچھ تو پھر وہ کوئی نرمی دکھائے نا. اگر خان صاحب اگر اس چیز پہ ایگری ہو جائیں کہ میں میاں صاحب کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہوں, صحیح نوٹ پہ, ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی چال ہو, تو میاں صاحب کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پاسبلٹیز میں سے ہے. نجم سیٹھی کی بات اس حد تک درست ہے, یہ تو گڈ جسچر ہے. ہاں جی, گڈ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, یہ سیاست کے اندر کوئی چیز انہونی نہیں ہوتی, اور یہ جو نجم سیٹھی صاحب نے ایک پریڈکشن کی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہو, اور جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں تاکہ ان کے کارکنوں کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے اور پاکستان کی معیشت کو بھی ریلیف ملے. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.